الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کے تحت کچھ معروضات آپ کی بارگاہ تک پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رعانی فقد راء الحق کا مزدع جافزہ سنانے والے، جن کی غلامی تاج شاہی نجات کی ضامن، جن کی گواہی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فتردی کا پٹکا، جن کی عبادت کی یہ شان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسریٰ، اس بھیک دینے والے داد و آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر بآواز بلند اس انداز اس لب و لہجہ میں پڑھیں کہ ہمارا پڑھنا یہاں ہو لیکن سرکار سماعت کریں اور جواب عنایت کریں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ پڑھیں باوجود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی افسوس کی بات ہے، بارہا لوگوں سے کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ درود شریف کی محفل میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، باہر جا کے باتیں کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں ہیں، لیکن درود شریف میں بھی بیٹھنے کو لوگوں کو پتہ نہیں کہ درود شریف کیا ہے۔ درود شریف کا عمل ایک ایسا پیارا عمل ہے، بہت سارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مقام و مرتبہ ملا ہے یہ درود شریف کی فضیلت اور ان کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ درود شریف کے ورد سے آدمی عامل بن جاتا ہے، کامل بن جاتا ہے۔ درود شریف کے فائدے یہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ سماعت کریں نا، سوچیں نا، ایک بار درود کا پڑھنا 10 رحمتوں کا نزول کا باعث ذریعہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارا مزدہ ایک بار درود پڑھنے پر ہے۔ یہ سارا مزدہ جو ہے نا ایک بار درود پڑھنے میں ہے۔ آپ 5 منٹ 2 منٹ باہر نہ گوا کر کے اگر آپ درود کی محفل میں بیٹھ جاتے اور 10 بار درود پڑھتے تو آپ مجھے بتائیں کہ 100 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں، 100 درجات آپ کے بلند ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، 100 گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ 2 منٹ کے اندر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، 100 درجے آپ کے بلند ہو گئے، اللہ اکبر۔ آدمی کا درجہ بلند ہونا کوئی معمولی بات ہے، مگر یہ درود شریف کا خاصہ ہے۔ انسان ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب کے طفیل اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوست اس درود کی محفل سے دور نہ بھاگو، درود کی محفل سے کتراؤ نہیں۔ آپ درود پڑھیں گے انشاءاللہ سرکار راضی ہوں گی،
اور پھر یہ آقا کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، آقا کا میلاد ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں تو ہر لمحہ درود پڑھنا چاہیے، ہر آن درود پڑھنی چاہیے، رات کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہمارا درود ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، اٹھتے تھے تو صلی علی محمد، بیٹھتے تھے تو صلی علی محمد، ہر لمحہ صلی علی محمد کرتے تھے۔ اور جو بندہ ہر لمحہ صلی علی محمد کرتا رہتا ہے، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، ان کی زندگی کا ہر شعبہ گناہوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے درود پاک سے دور نہ بھاگو میرے دوست۔ سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا بخیل ہے جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ آج ہم بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ جو پیسہ خرچہ نہ کرے، ابھی جو کنجوسی کرے اس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بخیل ہے۔ اس لیے بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے، رسول سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہے، رسول اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اب اگر آپ بخیل بن رہے ہیں، اللہ سے دوری، رسول سے دوری، جنت سے دوری، جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ درود پڑھ کے سخی بن رہے ہیں، اللہ سے قریب ہے، رسول اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں جنت ملے؟ کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں رب کا قرب حاصل ہو؟ کون نہیں چاہے گا ہمیں سرکار کی محبت حاصل ہو؟ کون نہیں چاہے گا ہم جہنم سے دور ہو؟ کون نہیں چاہے گا یہ سارے انعامات ہمیں ملے؟ اگر تم یہ سارے انعامات چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے رب قرب خداوندی میں نصیب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ کی عنایتیں نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر پر سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر پیا نصیب ہو، تو پھر کسی چیز کی طرف نہ بھاگو، درود شریف کی ذکر کرو۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس لیے درود پاک پڑھو۔ پھر آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں وہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کے آنے کے لیے یہ کائنات کی رنگ و بو ہے، اللہ اکبر، جن کے آنے کی وجہ سے یہ چاند کی چمک ہے، یہ ستاروں میں چمک ہے، یہ جو ہے سورج میں روشنی ہے اور یہ آبشاروں کا ترنم ہے، یہ ساری کائنات، یہ خلا، یہ فضا، یہ معطر ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ برگ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ سارا کچھ، یہ سب کا سب میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اور آج اس مقدس ماحول میں، اس مقدس ماحول میں، اس مقدس مہینے میں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ تشریف لا رہے ہیں، ہر لمحہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ انشاءاللہ جب تمہارا ایسا ماحول بن جائے گا، اٹھنا بیٹھنا ایسا بن جائے گا، ایسا ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز تم ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو گے، سرکار نے قبول فرما لیا، تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوست درود پاک سے نہ کتراؤ۔ بہت سے لوگ کو ایسے بھی دیکھا کہ جب درود پاک کی محفل ہوتی ہے تو پہلے جاتے ہیں مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف میں آتے ہیں۔ مزار شریف پہ حاضری دینا اچھی بات ہے، خراب بات نہیں، اچھی بات ہے، جائز امور ہے، اچھی بات ہے، لیکن درود شریف کی محفل میں بیٹھنا اس سے بہتر ہے۔ درود شریف کی محفل میں بیٹھنا اس سے بہتر ہے۔ آپ درود شریف کے بعد بھی جا کر حاضری دے سکتے ہیں، یا شام عشاء کے بعد، یا اور 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، فجر کے بعد کبھی بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ صاحب مزار یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے پہلے حاضری کیوں نہیں دی، پہلے درود شریف میں کیوں بیٹھے، لیکن آپ درود شریف میں بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، تو درود شریف پڑھنے کے بعد اب صاحب مزار کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں گے تو وہ بھی راضی ہوں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے درود شریف کے محفل میں پہلے بیٹھا کرو میرے بھائی۔ میں نے پہلے کہا کوئی نہ سمجھے کہ بھائی منع کر رہے ہیں مزار پہ جانا، نہیں، مزار پہ جانے کے منع نہیں، ارے ہم تو کہتے مزاروں پہ جاؤ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے، سبحان اللہ۔
یہ اللہ والوں کی محفل ہے جہاں بیٹھنے کے بعد جو ہے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن درود شریف کی محفل وہ محفل ہے، سبحان اللہ۔ اب درود شریف پہ اگر گفتگو کروں تو پھر آدھی تقریر میری درود پاک پہ ہو جائے گی۔ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ درود شریف کی محفل میں ضرور بالضرور بیٹھے۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے، لیکن یہ چند تمہیدی جملے اس لیے بیان کرنا میں ضروری سمجھا کہ لوگ درود شریف کے وقت جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، گپے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھ رہے تھے، لیکن درود شریف کے محفل میں نہیں بیٹھتے۔ آپ 10 بار نہیں پڑھ سکتے، ایک بار تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ آپ 10 بار نہیں پڑھ سکتے، ایک بار تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو صرف نہیں، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ کس نیت سے، کس انداز سے، کس لب و لہجے سے، کس پر بھیج رہے ہیں، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ نے ایک بار بھی درود پڑھا ہوگا، رب قبول فرما لے تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے درود پاک کی محفل میں ضرور بالضرور بیٹھا کریں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ وہ اس لیے کہ جب میں نعت پاک کے 1-2 شعر پڑھ لیتا تو مجھے تھوڑی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ بھئی اب شاید ماحول بن رہا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں صحیح طریقے سے۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ 2-3 شعر سماعت کر لیں بس، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے کلام تاج الشریعہ سماعت کیا، ایک شاعر نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ میرے آقا وہ ہے، میرے آقا وہ ہے کہ امت کو اپنی جہنم میں ہرگز ہی جانے نہ دیں گے۔ میرے آقا وہ ہے کہ امت کو اپنی جہنم میں ہرگز ہی جانے نہ دیں گے۔ میرے آقا وہ ہے، میرے آقا وہ ہے کہ امت کو اپنی جہنم میں ہرگز ہی جانے نہ دیں گے۔ وہ غم خوار ہیں خود ہی، وہ غم خوار ہیں خود ہی رو لیں گے، لیکن امت کو آنسو بہانے نہ دیں گے۔ وہ غم خوار ہیں خود ہی رو لیں گے، لیکن امت کو آنسو بہانے نہ دیں گے۔ میرے آقا وہ ہیں۔ اور یہاں سے شعر سماعت کریں حضرات کہ گنہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، مگر امت شاہ ابرار ہوں میں، کہ گنہگار ہوں میں، گنہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، مگر امت شاہ ابرار ہوں میں۔ مجھے بخشوائیں گے، ہمیں بخشوائیں گے شاہ مدینہ
بخشوائیں گے شاہ مدینہ کہ بخشش کا صدمہ اٹھانے نہ دیں گے. میرے آقا وہ ہیں. اور حضرات آخری شعر سماعت کر لیں. میرے آقا وہ ہیں, میرے آقا وہ ہیں, ذرا ان کو دل میں بسا کر کے دیکھو, یہ دل ان کی چاہت میں لٹا کر کے دیکھو, ذرا ان کو دل میں ذرا ان کو دل میں بسا کر کے دیکھو, یہ دل ان کی چاہت میں جلا کر کے دیکھو. پلائیں گے آقا تمہیں آب کوثر, پلائیں گے آقا تمہیں آب کوثر, لبوں کو تیرے مرجھانے نہ دیں گے. میرے آقا وہ ہیں کہ امت کو اپنی جہنم میں ہرگز ہی جانے نہ دیں گے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم, جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تیسری شب ہے, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے, اعتراض بھی ایسی باتوں پر کی جاتی ہے جو باتیں قرآن مقدس کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پتہ ہے کہ ایسی باتیں جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے باتوں کو اچھال رہے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی علیم و خبیر ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے ایسے موضوع کے لیے قرآن کی آیات بینات کو اس لب و لہجے اس انداز میں اتارا ہے, اللہ اکبر, کہ کوئی مائی کا لال جو ہے خلاف جا ہی نہیں سکتا, اور جو جائے اس کا عقیدہ بد ہی نہیں سکتا, اور جو جائے اس کا عقیدہ بد ہی نہیں سکتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, انشاءاللہ میں تو آگے گفتگو کروں گا, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ سنی علماء سے بھی سنتے ہیں, غیر سنی سے بھی سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. سنتے آئے نا بھائی, کتنے زبانوں کا؟ میں اس لیے کہہ رہا بات ہے بالکل تفصیل سے, آرام سے, سنجیدگی کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے. ماشاءاللہ یہاں تو سب سنی حضرات ہیں, سب سنی حضرات ہیں, لیکن ہماری تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور یوٹیوب پہ بھی جائے گی انشاءاللہ, تو پتہ تو لوگوں کو ذرا آرام سنجیدہ ماحول کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. چرند کا علم, پرند کا علم, سب چیزوں, نباتات کا علم, جمادات کا علم, حیوانات کا علم, ارے عالم ملکوت کا علم, فرشتوں کا علم, جناتوں کا علم, شجر کا علم, جنت کے کھانوں کا علم, جنت کے پتوں کا علم, جنت کے درختوں کا علم, جنت کے باغات کا علم, جنت کی نہروں کا علم, فرشتوں کا علم, حوروں کا علم, غلماء کا علم, سب کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں, وہ لوگ بھی کہتے ہیں, صحیح ہے نا بھائی, سبھی لوگ کہتے ہیں نا. قرآن پاک میں بھی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تمام چیزوں کے ناموں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا. کتنے زبانوں کا علم تھا؟
7 लाख ज़बानों का इल्म किनको था? आदम को। 7 लाख ज़बानों का इल्म आदम को था। आदम को अल्लाह ने अता किया था। जन्नत का भी था, दोज़ख का भी था, शजर का भी था, जन्नत के हर एक चीज़ का था। तो जो नबी जिस नबी के सदक़े में पैदा हुआ हो, उस नबी को अगर जन्नत का इल्म हो, जन्नत के शजर का इल्म हो, जन्नत के हजर का इल्म हो, जन्नत के पत्तों का इल्म हो, हूर का इल्म हो, गुलमा का इल्म हो, क़यामत का इल्म हो, 7 लाख ज़बानों का इल्म अगर आदम को हो, आदम नबी के सदक़े पैदा किए गए हैं, जब आदम के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। अरे भाई, जिनके सदक़े पैदा की गई है, सदक़े में पैदा होने वाले को 7 लाख ज़बानों का इल्म है, तो जिनके सदक़े पैदा किया है उनको कितने लाख ज़बानों का इल्म होना चाहिए? अब आप मुझे बताएं, आपने जन्नत देखा है? भाई हमने देखा है। जन्नत में पत्ते कितने हैं दरख्तों में देखा है? पत्ते कितने हैं देखा है? नहीं देखा है ना। उसमें नहरें कितनी है, बागात कितने हैं, हूर कितने हैं, गुलमा कितने हैं, फरिश्ते कितने हैं, किनको कितना मर्तबा है, किनके नाम क्या क्या हैं, सब हमको तो नहीं पता ना। आपको पता है क्या? वो लोग जो कहते हैं उनको पता है क्या? वो नहीं बता सकते। तो ये गैब की बातें हैं या नहीं है? ये गैब की बातें कि नहीं है कि या नहीं है? किसी को नहीं पता कि दरख्त कितने लगे हैं जन्नत में, नहीं पता कि उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं जन्नत में, किसी को नहीं पता। आदम को पता है। सुभान अल्लाह। आदम को पता है। मैं ये बात समझ रहा अपने उलमा की तरफ से या अपने उलमा की किताबों से नहीं कह रहा हूँ, उनकी किताबों में ये भी मानते हैं कि 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ने आदम को अता फरमाया था। आपने नहीं देखा, जिसने किताब लिखी है उसने भी नहीं देखा कि जन्नत में कितने पत्ते हैं, कितने दरख्त हैं, मगर आदम को पता था। तो जब आदम को इतना इल्म हो, सुभान अल्लाह, इल्म गैब के जो है, आदम के इल्म गैब का ये मकाम, ये मर्तबा कि 7 लाख ज़बानों को जाने, जन्नत को जाने, जन्नत के पत्तों को जाने, बागो बहार को जाने, फरिश्तों को जाने, जब आदम के इल्म गैब का ये आलम है तो फिर आदम के सरदार नबीजुल अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा? जब आदम के इल्म गैब का ये हाल है तो फिर सरकार के इल्म गैब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हाँ, तभी तो आला सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुक़य्यदे मिल्लत ताहिरा मुमय्यदे मिअते माजिया व हाज़रा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मिल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत व मिल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जो मलकूत का इल्म है वो भी आपको पता है, जो मिल्क का इल्म है वो भी आपको पता है, आसमानों का इल्म है वो भी आपको पता है, ज़मीन का इल्म है वो भी आपको पता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी हैं। कहा कि परवरदिगार देखना चाहता हूँ, कहा अल्लाह तरानी नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात की तजल्ली की झलक आपने देखी। आँखों के नूर का आलम ये हुआ कि अंधेरी रात में काली चूंटी को 30 मील की दूरी से देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। काली रातों में। अरे भाई हमारे यहाँ लाइट चली जाए तो हम अंधेरे रूम में रहें तो आदमी यहाँ खड़ा है करीब में नज़र नहीं आता। गलत बोल रहा हूँ क्या? ये तो इसका मुहासबा तो उन लोगों ने भी किया होगा, इनका मुहासबा तो, इसका मुहासबा तो, जायज़ा तो उन लोगों ने भी लिया होगा। उनके यहाँ में कभी ना कभी लाइट तो जाती होंगी ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि उनके कभी लाइट जाती नहीं है, जाती तो होंगी। रूम में अगर 4 आदमी रहे और सब खामोश खड़े रहे, अंधेरा हो, लाइट चली जाए तो पता नहीं चलेगा कौन आदमी कहाँ पे खड़ा है।
صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ صاحب صحیح بول رہا ہوں نا؟ صحیح بول رہا ہوں نا بھائی؟ صحیح بولا کیا؟ ہاں، ایک ہی روم میں 10x10 کا روم ہے، 10x10 کے روم میں 4 آدمی ہیں، لائٹ چلی گئی تو ایک آدمی دوسرے کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ کون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں کالی چونٹی کو، وہ بھی سفید نہیں کہ نظر آ سکتی تھی شاید، کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ بھئی سفید چیزیں نظر آ گئی۔ ہاں، قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی کو 10 میٹر کی دوری سے نہیں، 100 میٹر کی دوری سے نہیں، 30 میل کی دوری سے۔ کتنے میل بھائی؟ 60 کلومیٹر کے اوپر جائیے آپ، ہاں 50 سے 60 کلومیٹر لگ بھگ میرے خیال سے، یہاں سے جلگاؤں، یوں سمجھ لی یہاں سے جلگاؤں۔ آدمی ایک کمرے میں ہے، لائٹ گئی ہے، یہاں پہ بندہ کھڑا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، یہ مجھے دیکھ نہیں پاتا، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام ہے سبحان اللہ کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی کو، اندھیری رات میں، ارے آدمی سفید کرتا بھی کھڑا ہو کے پہن کے کھڑا ہوگا تو بھی نہیں دکھے گا ایک روم میں لائٹ چلی جائے تو، مگر اندھیری رات میں کالی چونٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ان کی نظر میں یہ جو جلوے تھے نا، جو چمک تھی نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے تھی سبحان اللہ۔ اگر کوئی اللہ کے صفات کی تجلی کی ایک جھلک کو محسوس کر لے تو عالم یہ ہو کہ اندھیری رات میں 30 میل کی دوری سے کالی چونٹی کو دیکھ سکے، وہ مصطفیٰ سبحان اللہ، وہ مصطفیٰ سبحان اللہ، وہ مصطفیٰ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہو، ان کے آنکھوں کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ جنہوں نے دیدار کیا اور کہا سبحان اللہ، کیا کہا قرآن نے؟ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کو دیکھا اس طریقے سے، اس انداز سے، نہ آنکھ ادھر ادھر پھری نہ بہتی، اللہ اکبر، اس انداز سے جس نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا ہو، ان کے آنکھوں کی بصارت کا، روشنی کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ۔ ارے موسیٰ اگر صفات کی تجلی کی ایک جھلک کو دیکھ لے تو 30 میل دوری سے اندھیری رات میں کالی چونٹی کو دیکھ لے، میرے مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا ہے، مدینے میں بیٹھے ہیں تو ہند کا واقعات بتا رہے ہیں سبحان اللہ، مدینے بیٹھے ہیں تو ہند کے غلاموں کی خبر گیری فرما ہے سبحان اللہ، وہیں سے دیکھ رہے ہیں میرا کون غلام میرا نام لے رہا ہے، کون میرا غلام میرے نام پہ درود پڑھ رہا ہے، کون میرا غلام میری محفل بیٹھا ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے اگر موسیٰ صفات کی تجلی کی جھلک کی وجہ سے 30 میل دور سے اندھیری رات میں کالی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ بھی مدینے بیٹھ کر کے پوری کائنات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سچے کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ ابھی میں آیت قرآنیہ کی طرف بھی آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو آیت قرآنیہ کی طرف بھی آیا نہیں ہوں، ابھی تو باتیں صرف چل رہے، تمہیدی جملے چل رہے ہیں۔ ہاں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھیں، تھوڑا میں بھی کچھ بولنے کی کوشش کروں۔ آج دل چاہ رہا، 2-3 دن سے طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، آج طبیعت تھوڑی سنبھلی ہے، تھوڑی اچھی لگ رہی ہے، سلائن لگا کے آیا ہوں، طاقت تھوڑی بڑی ہے، تھوڑا سن لیں آپ لوگ۔ اور سنانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ ہمارا ایمان جو ڈلملا رہا ہے نا، جو ڈگمگا رہا ہے نا، اس ڈگمگاہٹ کے اندر بالکل تر و تازگی پیدا ہو جائے، بالکل ڈگمگاہٹ کے اندر بالکل کھڑا ہو جائے جگہ، نہیں مضبوط مستحکم ہو جائے ہمارا ایمان کہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی ایسے کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین،
یہ رسول وہ ہیں جو غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ نے اپنے محبوب پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ وہ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا، اس کی تعلیم دے دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، غیب کا علم ایسے ویسوں کو، تو ان کے پیٹ میں درد ہوا بھائی ایسے ویسوں کو صبح ہم کو کہہ دیا کہ ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے نا بھائی؟ ہاں ایسے ویسوں سے مراد کون ہے بھائی؟ ہم تو وہی کہیں گے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ہاں بھائی؟ تو ایسے ویسوں کو جب نہیں دیا تو پیٹ میں درد پیدا، ہم کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں بھائی ہم کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کہا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہمارے آپ کے نبی اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی کل کا ملا یہ نہ کہہ دے کہ اپنے طرف سے بول رہا تھا، نہیں، اللہ کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ تو پسندیدہ رسولوں میں سرکار کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سرکار کی ذات پسندیدہ رسولوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میرے میں آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے عطا کر دیا، سکھا دیا ہے۔ تو پسند تھا تبھی تو سکھایا نا، ہاں پسند تھا تبھی تو سکھایا نا۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو پسند تھا تو ذکر کو بلند کیا نا، ہاں بھائی پسند تھا تو ذکر کو بلند کیا، اگر پسند نہیں ہوتا تو ذکر کو بلند کرتا کیا؟ آج لوگوں کو پسند نہیں ہے نبی کی نبوت، نبی کے علم غیب، نبی کی رسالت پہ گفتگو کر رہے ہیں، پسند نہیں ہے تو بھائی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ، اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بچانے والے۔ ارے تمہارے سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بچانے والے۔ ارے جنہیں اللہ بچائے، جن کی عزت کو اللہ بڑھائے، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے بڑھایا ہے۔ جب بڑھانے والا خدا ہے تیرے گھٹانے سے کیا ہوگا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اب بتا اللہ کہہ رہا کہ ہم نے بلند کیا آپ کے مقام کو، تو پسند تھا تو بلند کیا نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب پسند ہے اور قرآن کہتا کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ کو پسند ہے، اس لیے رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اچھا ایک چیز اور آگے بڑھتے، ایک چیز اور سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل فرمایا؟ سرکار پر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے نزل علی محمد، کہ قرآن کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا۔ اب قرآن میں کیا کیا موجود ہے بھائی؟ قرآن میں کیا کیا علم ہے، کیا کیا موجود ہے؟ ہاں قیامت کا علم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کا علم، آسمان کا علم، شجر کا علم، شمس و قمر کا علم، بحر و بر کا علم، سمندر کا علم، آپ کا علم، ہمارا علم، سب کا علم،
قرآن میں ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، ارے قرآن تو کہتا ولا رطبم ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ طری میں ہے اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے، اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں سب کچھ موجود، سب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کا علم ہے نا، قیامت کا علم ہے، جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، حوروں کا علم ہے، علماء کا علم ہے، نبیوں کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، اولاد آدم کا علم ہے، سب کا علم قرآن میں ہے، سب کا علم قرآن میں ہے، اور سارا کا سارا علم قرآن میں ہونے کے بعد قرآن سینے مصطفیٰ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سب کا علم کس میں ہے؟ قرآن میں، اور قرآن کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ سینے مصطفیٰ میں قرآن ہے بھائی، سینے مصطفیٰ میں قرآن ہے، قرآن میں سب کا علم ہے، غیب کا علم قرآن میں ہے، غیب کا علم قرآن میں ہے۔ قیامت تو کسی نے دیکھا نہیں مگر قرآن میں ہے، قیامت میں لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، ساری غیب کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن سینے مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ، تو سارا غیب تھا وہ تو میرے مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہے، وہ تو میرے مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سب کا علم قرآن میں موجود۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز جو پڑھ رہا ہے اس کا رکوع اور سجود، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ سنیں توجہ سے، وہ کتنا بڑا بھی اپنے وقت کا ملا کیوں نہ ہو جائے، سرکار کے کلمات خیر اور سرکار کے احادیث مبارکہ سے بچ کر جا نہیں سکتا۔ سرکار نماز میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نماز میں ہیں، پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نمازوں میں رکوع سجدے میں، رکوع اور سجود میں کچھ کمی بیشی ہے۔ سرکار نے اس سے بعد میں کہا کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو، تمہارے رکوع اور سجود میں کمی ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا سوچتے ہو، مجھے تمہاری خبر نہیں، میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں اسی انداز سے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آگے نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے اگر چند آدمی کھڑے ہیں تو میں بتا نہیں سکتا کہ رکوع کون کیسا کر رہا ہے، سجدہ کون کیسا کر رہا ہے، مگر سرکار مصلی امامت پر ہے، آگے ہے، اور آگے سے دیکھ رہا ہے کہ میرا امتی نماز کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، ہاں کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے جو نبی آگے دیکھے، آگے کھڑے ہو کر کے پیچھے کو مطالعہ کرے، معائنہ کرے، پیچھے کا محاسبہ کرے، کیا وہ نبی جو ہے مدینے بیٹھ کر کے یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ ہاں، کیا وہ نبی وہاں کے رہ کر کے یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ اگر کسی صحابی نے اس کو آبجیکشن نہیں کیا، یا صاحب یہ کیسی بات کر رہے، آپ تو آگے دیکھتے، آپ پیچھے کی کیا خبر آپ کو؟ کسی نے کہا کیا بھائی؟ ہاں، کسی نے کہا کہ بھائی نہیں کہا نا، وہاں بھی کہہ رہا ہے، صحابی نہیں کہا مگر ہاں، وہ ایک شاعر ایک شعر کہا ہے نا کہ وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جان۔ اور اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، کہنا تو تجھے ہی پڑے گا، حضور جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بھائی کہ
سرکار آگے کھڑے ہیں، پیچھے کا معائنہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سرکار کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علم غیب ابھی آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ علم غیب بھی سرکار کے کیسا ماننا ہے وہ بھی بیان کروں گا. جو اصل جس میں اختلاف ہے اس کو بھی بیان کروں گا. لیکن سب سے پہلے بتانا چاہوں گا علم غیب سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے میرے بھائی. سرکار کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ظہر کی نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی خبر دوں گا. یہ بولی انہی کی ہو سکتی ہے جو دیکھ کے آئے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرے ہاتھوں کے درمیان رکھ دیا. ہاں میں نے مطالعہ معائنہ کیا ساری کائنات کا. سرکار فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. بار بار سرکار کہا پوچھو مجھ سے کیا پوچھو، تم جو کچھ بھی پوچھو گے قیامت تک میں سب کی خبر دوں گا، سب کی خبر دوں گا. کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ڈر سے کس کے اندر مجال کے کھڑے ہو سکے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے. اب جانتے عرب میں کیا ہوتا تھا، باندیاں ہوتی تھی، پہلے ہوتی تھی، آپ سنیں نا علماء کرام سے، باندیاں ہوتی تھی، ایک ایک آدمی کی کئی باندیاں ہوتی، باندیوں سے بھی اولادیں ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہی ہے، تمہارا باپ حذافہ ہے. گھر گئے، ماں کہنے لگی تجھ جیسا نالائق بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اپنی ماں کو رسوا کرنا چاہتا ہے کیا؟ تو یہ سوچتا ہے کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح تمہاری ماں بھی کسی کے ساتھ ہوں گی؟ کیا تیری یہ سوچ تھی؟ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں امی جان ایسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول کہتے کہ اے عبداللہ تمہارا باپ کوئی سیاہ فام غلام تھا تو بھی میں مان لیتا، اس لیے کہ مجھے سرکار کے علم غیب پر جو ہے انکار نہیں ہے، میں تو سرکار کے علم غیب کو مانتا ہوں. ہاں اب بتائیے زمانہ جانے میں 4 10 20 لونڈیاں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی. سرکار نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی کہ آدمی کی ہر حرکت سے سرکار واقف ہے، ہر ایک فعل سے، ہر ایک ادا سے واقف ہے. ارے ہمارے نفس کی حرارتوں کو بھی میرے آقا جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے جسم میں چلنے والے خون کی اس روانی کو بھی میرے آقا جانتے ہیں. سبحان اللہ. ارے وہ نہ جانے تو کون جانے، اس لیے کہ عالم ما کان یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، سرکار رو رہے، آنکھوں سے آنسو، سرکار ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، دین ایمان کے کامل ہونے پر اور آپ کے محمد رسول رسول ہونے پر ہم سب ایمان لائے، سرکار معاف فرما دے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو سرکار ممبر سے نیچے اترے اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم مجھ سے جو کچھ بھی پوچھتے وہ سارا کا سارا علم میں تمہیں عطا فرماتا، وہ سارا کچھ بیان کرتا. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگ جاننا چاہتے ہو، علم میں تعلق تم لوگ جاننا چاہتے ہو، سرکار کو کتنا علم تھا آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا. ہم لوگ کہتے ہیں سرکار کتنا علم تھا بھائی، سرکار کا علم تو محیط ہے نا. بے شک محیط ہے، ہم کہیں گے سرکار کا علم محدود ہے، سرکار کا علم محدود ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، سرکار کا علم محدود ہے. مگر کتنا محدود ہے، کتنا محدود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک یہ سارا کا سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ علم ہے سرکار کی، یہ علم ہے سرکار کا. سرکار نے پوچھا کہ لوگوں، اب لوگ پوچھتے کتنا علم ہے تو سنو کتنا علم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، اس دجال کو ختم کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے میرے غلام جائیں گے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اس جنگ کو، اس دجال کو ختم کرنے کے لیے، اسے جنگ کرنے کے لیے کون جائیں گے؟ سرکار کے عاشق جائیں گے، غلام جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں جو جو لوگ اس جنگ میں جائیں گے میں ان سب کا نام جانتا ہوں. سبحان اللہ. اور کیا بتا،
اور ہے کچھ بتانے کے لیے. ابھی دجال کب آئے گا آپ کو پتا ہے کیا؟ ہم کو پتا ہے کیا بھائی؟ ان ملاؤں کو پتا ہے کیا؟ ہاں سرکار فرماتے ہیں کہ کون کون لڑنے کے لیے جائیں گے ان کو جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں. اتنا ہی نہیں فرمایا، اتنے پہ بس نہیں کیا، فرمایا کہ ان کے باپ کون ہیں، میں ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. جو جنگ کرنے جائیں گے، آج یہاں بہت سے لوگ بیٹھے، میں اس چہرے سے پہچانتا ہوں، نام سے واقف سب کا نہیں ہوں میں. ہمارے جو میں اتنے لوگ آتے ہیں چہرے جانتا ہوں، بھئی یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی، فلاں محلے کا بابو جی، پورے ڈانگ پورے کا ہے، لیکن سب کا نام میں نہیں جانتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں قرب قیامت میں دجال آئے گا، اس سے لڑنے کے لوگ جائیں گے. کون کون جائیں گے ان کا نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی نام جانتا ہوں. اور یہیں پر بس نہیں کیا میرے سرکار نے، اللہ اکبر، بلکہ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے غلام جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے ان گھوڑوں کے رنگ کیسے ہیں میں ان رنگوں کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. گھوڑوں کے جو رنگ ہے نا، کالے پر بیٹھیں گے، لال پر بیٹھیں گے، بلیک پر بیٹھیں گے، وائٹ پر بیٹھیں گے، چت کپڑا پر بیٹھیں گے، کون سے گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی، ان کے نسلوں کو بھی جانتا ہوں. اللہ. اب آپ مجھے بتائیں رہ کیا گیا، کیا رہ گیا علم غیب کے تعلق سے، کیا باتیں رہ گئی؟ کتنی حدیثیں پیش کروں، کتنی باتیں بیان کروں، اللہ اکبر. رات ختم ہوگی، میرے نبی کی بات ختم نہیں ہو سکتی. حضرت سراقہ کا واقعہ ہے نا، سراقہ بن مالک سرکار جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت علی کو بستر پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جو ہے آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دم کر دیا اور نکل گئے. ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور کے قریب پہنچے. واقعہ بہت لمبا ہے، میں تفصیل میں جانا بتانا چاہتا ہوں. ادھر کھوجی لوگ، کھوج کرنے والے، تلاش کرنے والے، انعام تھا کہ 100 اونٹ، 100 سرخ اونٹ، اس دور کا وہ سب سے بڑا انعام تھا. اس دور کا، اس وقت کا وہ سب سے بڑا انعام تھا. 100 اونٹ دیے جائیں گے جو محمد عربی کو ڈھونڈ کر لائے، پکڑ کے لائے. سراقہ بن مالک گھوڑے دوڑاتے آگے بڑھے. اور آپ بتائیں وہ کھوجی بھی جو تھے نا، آج کے ہمارے آپ کے کھوجی کی طرح نہیں تھے. وہ لوگ ایسے بھی تھے اللہ اکبر کے آدمی کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر پتا کر لیتے تھے کہ یہ کون آدمی گیا ہے ادھر سے. ہاں جیسے آج ہمارا تھم لگاتے ہیں نا بھائی، انگوٹھا لگاتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں یہ کون آدمی ہے، پورا بایو ڈاٹا سامنے آتا ہے. وہ لوگ پاؤں کے نشان کو دیکھ کر پتا کر لیتے کون لوگ ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور کے اندر گئے تھے نا، تو پنجوں کے بل، ایڑیوں کو اٹھا کے گئے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا پنجوں کو دیکھ کے پتا نہ کر لے کہ یہاں پہ ابوبکر صدیق آیا ہے. کیا محبت ہے ابوبکر صدیق کی بھی، سبحان اللہ. اس عاشق کے کیا کہنے، اللہ اکبر. ساری دنیا کا عشق ایک طرف ہے، ابوبکر صدیق کا عشق ایک طرف ہے. اللہ اکبر. کیا بات کروں میں اس عاشق صادق کی، اللہ اکبر. کلیجہ دہل جاتا ہے. کیا کائنات میں کوئی ایسا بھی محبت کرنے والا ہوگا؟ آج ہماری محبتوں کی تو یہ بات ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم آتے بھی ہیں تو کتراتے آئے کہ نہ آئے کہ نہ آئے. وہ عاشق صادق اللہ اکبر سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ تج دیا اور کہا سرکار آپ سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی. کیا عاشق صادق اللہ. اور گئے اندر تو کہا کہ سرکار پہلے میں جاتا ہوں، سانپ ڈسے تو مجھے ڈسے، تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہو. اللہ اکبر. اور اس نوکیلے پتھروں پر سرکار کو اپنے پشت پر اٹھایا. اللہ اکبر. اپنے پیٹھ پر، کاندھے پر بٹھا کر سرکار کو لے گئے. اللہ اکبر. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. گویا صدیق اکبر کا کی پیٹھ عرش اعظم والی مقام اللہ لگ رہی تھی. اللہ اکبر. آج اس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں نا، سرکار لیٹے ہیں، ابوبکر صدیق کے پیٹھ پر سرکار تھے. اللہ اکبر. اب سراقہ گھوڑے کو دوڑا آگے بڑھا. سرکار ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے آ رہا ہے. گھوڑے کی آہٹ کو سن کر سرکار نے فرمایا سراقہ. اللہ اکبر. سرکار آگے دیکھ رہے ہیں، گھوڑا پیچھے سے آ رہا ہے. سرکار بغیر دیکھے فرمایا سراقہ. سراقہ نے کہا کہ میں آپ کو
پکڑ کے لانے آیا ہوں. آگے بڑھنا چاہا, سرکار نے زمین کو حکم زمین پکڑ لیا گیا, معافی چاہیے سرکار معاف کر دے. پھر نیت بدلی, 100 اونٹ کا سوال تھا, 100 اونٹ بھی سرخ اونٹ لال والے اونٹ تھے. پھر آگے بڑھا, نیت بدلی, سرکار نے کہا پکڑ لے, زمین نے پکڑ لی. پتہ یہ چلا کہ سرکار کی حکومت زمین پر بھی ہے. سبحان اللہ. ایسا مختار رب نے بنایا انہیں, ایسا مختار رب نے بنایا انہیں کہ یہ دونوں جہاں ان کی مٹھی میں ہے. یہ زمین ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ہے, وہ آسماں سب ان کی مٹھی میں ہے. اس نے کہا سرکار معاف فرما دے. پھر چھوڑا, پھر نیت بدلی, سرکار نے کہا پکڑ لی, اب دھسا دیا آدھا. کہا سرکار معاف کر دے, اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کسی کو ادھر آنے بھی نہیں دوں گا, اب آپ تشریف لے جائیں. یہ تو اس نے کہہ دیا, مگر سرکار نے کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب یہ سراقہ ایمان لائے, اسلام میں آئے. سرکار ہجرت کیے تھے. ہجرت کے 10 سال کے بعد مدینہ شریف میں 10 سال آپ رہے, اس کے بعد آپ کا وصال ظاہری ہوا ہے. 10 سال رہے. ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا 2 سال کچھ مہینے کا. اس کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا. عمر فاروق کے زمانے میں کسرا فتح ہوا ہے, ایران فتح ہوا ہے. کن کے زمانے میں؟ عمر فاروق کے زمانے میں کسرا فتح ہوا. کسرا کے کنگن سپاہیوں نے لے کر کے, کسرا کے ہاتھ سے اتار گئے سپاہیوں نے لے کر کے عمر فاروق کے بارگاہ میں بھیجا, مدینہ منورہ. ایک تشت میں سارے ہیرے جواہرات موتیاں وغیرہ, اس میں کنگن بھی ہے. عمر فاروق کی بارگاہ میں بھیجا. عمر فاروق نے کہا ہٹاؤ اسے, لے جاؤ اسے بیت المال میں داخل کر دو. کہا حضور ایک بار دیکھ تو لیں. کہا میں دیکھنا نہیں چاہتا, لے جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دو. حضور ایک بار نظر تو فرما لیں. نظر پڑی, دیکھا ہے تو کنگن بھی ہے. سرکار کا قول یاد آ گیا, سبحان اللہ. کہا جاؤ سراقہ کو بلا کر کے لاؤ. کیا کہا؟ جاؤ سراقہ کو بلا کر کے لاؤ. سراقہ کو بلا کر لایا گیا. سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے. اب آپ مجھے بتائیں, میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں, کنگن سونے کی چیزیں مرد کے لیے حرام ہے, ریشم مرد کے لیے حرام ہے. مگر سرکار نے کہا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حرام ہے, عمر کیوں پہنا رہے ہو. سب نے یہی کہا جو میرے آقا نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے, جو میرے سرکار نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. حرام اوروں کے لیے ہے, جسے سرکار اجازت دے دے اس کے لیے حرام نہیں ہے. کسرا کے کنگن پہنائے گئے. سبحان اللہ. سرکار نے کتنے سال پہلے کہا تھا اے سراقہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور عالم یہ بتایا آپ کو اور بتاتا چلوں, حضرت مولانا اسماعیل حقی اور عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سراقہ بیمار ہو گئے. سب لوگ دیکھنے آئے, بار بار دیکھتے جا رہے, آخری وقت ہے, طبیعت بہت خراب ہے, جانے والے ایسا لگتا ہے. عمر فاروق بھی آئے. عمر فاروق نے کہا کہ اے سراقہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا, لگتا ہے تمہارا آخری وقت ہے. حضرت سراقہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا عمر کیا کہتے ہو, کیا تم کو معلوم ہے, کیا تم یہ سوچتے ہو میں مر جاؤں گا؟ نہیں, جب تک میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہیں آئیں گے مجھے موت نہیں آ سکتی ہے. جب تک میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہ آئے مجھے موت نہیں آ سکتی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنے سال پہلے سرکار نے فرمایا تھا میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اگر ایران فتح نہ ہوتا تو کسرا کے کنگن کیسے آتے؟ ایران اس وقت کا سپر پاور تھا بھائی, فتح نہیں ہوتا تو کنگن کہاں سے آتے؟ اور اگر حضرت سراقہ کا انتقال ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی محمد عربی نے کہا تھا کنگن دیکھ رہا ہوں, کہاں ہاتھ میں کنگن, تو مر گیا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سراقہ کی زندگی اور عمر اپنے محبوب کے صدقے بڑھا دی ہے. سبحان اللہ. اور کہا کہ موت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جو ہے کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں نہ آ جائے. اور کہا یہ بھی فرمایا گیا, سرکار کو یہ بھی پتا تھا, معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایران فتح ہوگا, کسرا کا کنگن آئے گا. اور سرکار نے فرمایا کہ اے سراقہ کسرا کا کنگن تو پہنے گا.
اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بات غیب کے تعلق سے اور کیا بیان کروں میں؟ ہاں، علم غیب کے تعلق سے اس سے بڑی بات اور کیا بیان کروں میں اور کیا کہوں؟ میرے آقا کا ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر بات، ہر چیز، ہر اقوال حکمت سے لبریز ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، علم غیب مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ آج علم غیب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہاں، علم غیب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، فلاں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بے شک ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، کسی نے اسے نہیں دیا ہے، مگر مصطفیٰ کو علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہاں، مصطفیٰ کو علم غیب اللہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے بتاؤں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کا علم، ایک تشبیہ، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا علم اگر 7 سمندر کے برابر ہو، یہ بھی حد مقرر کرنا، میں حد مقرر نہیں کر رہا ہوں، ایک تمثیل دے کے سمجھا رہا ہوں، مثال سے۔ اگر 7 سمندر ہو اللہ کا علم، تو مصطفیٰ کا علم اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے علم کے آگے چڑیا جو اپنے چونچ میں پانی کے 1-2 قطرے لیتے ہیں، اس قطرے کے موافق ہے۔ سمجھا رہی میری بات؟ اس اللہ کا علم لامحدود ہے بھائی، لامحدود ہے۔ اللہ کے علم کے آگے نبی کا علم، 7 سمندر اگر اللہ کا علم ہے تو نبی کا علم چڑیا کے چونچ میں 2 قطرے 3 قطرے پانی اس علم کی طرح ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کا علم 7 سمندر کی طرح ہے تو مصطفیٰ کے امتیوں کا، غلاموں کا، شہیدوں کا، اولیاء کا، انبیاء کا، رسولوں کا، شہیدوں کا، تابعیوں کا، صحابیوں کا، ساری کائنات کا علم نبی کے علم کے آگے چڑیا کے چونچ میں 2-4 قطرے کے جو پانی ہے اس پانی کے موافق ہے۔ یعنی اللہ کا علم اس کے علم کی طرح کسی کا علم نہیں، اور اللہ کی عطا سے جو نبی کو علم غیب حاصل ہے اس علم کی طرح کائنات میں کسی کا علم نہیں۔ جس دن آپ کا اور ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ہم سمجھ لیں گے تو کبھی علم غیب پہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ بہت ساری باتیں، میں تو سرکار کی باتیں بیان کر، سرکار کے غلاموں کی تو شان کیا کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ بولوں کہ بند کر دوں؟ وقت بھی ہو چکا ہے، ڈیلی کا بولنا ہے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی میں صرف سرکار اور احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ کی طرف ہی پڑھ رہا ہوں۔ ابھی میں سرکار کے غلاموں کی طرف اگر آؤں نا تو اللہ اکبر، ان کے غلاموں کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، ان کے غلاموں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام، مفتی اعظم ہند کا تاج الشریعہ کا مقام، اللہ اکبر، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کا جو منکر ہے اس سے بچیے، اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے کہ نادان، علم غیب مصطفیٰ کو تو سمجھا کیا ہے؟ علم غیب مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو صدیق سے سمجھ، ہاں، عمر فاروق سمجھ، عثمان غنی سمجھ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک اور یاد آ گئی، دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی ہیں۔ ہاں، احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ، یہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا۔ سرکار نے ایک ٹھوکر ماری پہاڑ کو اور کہا کہ رک جا، تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، عمر فاروق بھی شہادت سرفراز ہوئے، عثمان غنی بھی شہادت سرفراز ہوئے، سبحان اللہ۔ ابھی سرکار کا زمانہ ظاہری زمانہ ہے، پھر ابوبکر صدیق کا زمانہ آنا ہے، پھر عمر کا زمانہ ہے، پھر عثمان کا زمانہ آنا ہے، ابھی آنا ہے۔ موت کیسے ہوگی؟ موت دینے والی ذات اللہ کی ذات، موت کیسے ہوگی؟ مگر سرکار نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا رک جا، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک 2 شہید ہے، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ غیب کی خبریں بتانے والی ذات نبی مکرم کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہ کرو، اس کو تسلیم کر لو، اسی میں آپ کی، ہماری، ہم سب کی بھلائی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، تو آخری بات یہ ہے کہ بھائی قیامت کو تو لوگ مانتے ہیں نا، قیامت کو
حوض کوثر کو تو بہت کہتے ہیں حوض کوثر پہ جام پئیں گے ہم، ہے نا بھائی. جنت کو آ جاؤ بھائی ہماری مسجد کو جنتاں ملتی کہتے ہیں بھائی، جنت ملیں گی جنت، ہے نا بھائی. مانتے ہیں نا؟ یہ ساری جو آپ مانتے ہیں یہ سارا ذکر قرآن میں ہے، سب کا ذکر قرآن میں ہے. بتایا کس نے ہے؟ قرآن میں تو ہے، بتایا کس نے ہے بھائی؟ آیتیں اترتی سرکار نے کہا کہ یہ وحی الہی ہے تو وحی الہی قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. سرکار زبان ایک ہے، زبان ایک ہی ہے. زبان کہا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں تو قرآن ہو گئی، کہا کہ یہ میری بات ہے تو حدیث ہو گئی. ہاں بھائی، زبان تو ایک ہی ہے نا، زبان تو ایک ہی ہے. کہا اللہ کی بات ہے تو قرآن، کہا میری بات ہے تو حدیث ہو گئی. تو یہ سارا کچھ جو بیان کیا، جو بتایا، کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا نا. جب بغیر دیکھے سرکار کی باتوں پہ ان تمام چیزوں کو مان رہے ہو تو پھر سرکار کے علم غیب کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ہاں، سوچنے والی بات ہے نا بھائی. اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، دماغ نہیں دیا ہے. ہاں، اس کا ذرا بھائی 3 لاکھ گھنٹے ہماری میموری میں ویڈیوز بن سکتے ہیں. میں نے پڑھا ابھی.